حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کا اگر ایک مرکزی خیال تلاش کیا جائے تو وہ قیامت کے دن اپنے مالک کے حضور انسانوں کی پیشی ہے۔ یہ قیامت کیسے آئے گی اور آخرت کی زندگی میں کیا ہوگا، اس کا ایک اجمالی جائزہ آج ہم انسان کی کہانی کی آخری قسط میں لیں گے۔ آخرت کی زندگی کا پہلا مرحلہ موجودہ دنیا کا مکمل خاتمہ ہے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کی جو منظر کشی کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسی تباہی ہوگی جس میں آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، سورج اور ستارے، غرض ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ دے گی اور انسان سمیت باقی مخلوقات پہلے خوف و دہشت اور آخر کار موت کا شکار ہو جائیں گے۔ جب سورج کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جب تارے مان پڑ جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب وحشی جانور اپنی سب دشمنیاں بھول کر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، جب سمندر ابل پڑیں گے، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھوٹ بہیں گے، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر اس تباہی پر ایک نامعلوم مدت گزرے گی۔ قرآن مجید کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مدت میں زمین و آسمان کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے گا۔ ہماری زمین اور یہ کائنات نئے قوانین کے تحت ایک نیا روپ اختیار کر لیں گے۔ اس کا مقصد غالباً یہی ہے کہ جس جنت اور جہنم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے وہ وجود میں آ جائے گی۔ اس کے بعد تمام انسانوں کو جسم و روح دونوں کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر عالم کے پروردگار کے سامنے انہیں پیش کیا جائے گا۔ اس دن کو یاد رکھو جب یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، اور سب تنہا بے یار و مددگار اللہ واحد و قہار کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو یکایک قبروں سے نکل کر یہ اپنے پروردگار کی طرف چل پڑیں گے۔ یاد رکھو جس دن خدا تمہیں پکارے گا تو اس کی حمد کرتے ہوئے تم اس کے حکم کی تعمیل کرو گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہی ہوگا کہ تم تھوڑی ہی مدت اس حال میں رہے ہو۔ یہ وقت ایسی پریشانی، ہول اور وحشت کا ہوگا کہ لوگ اپنا سب کچھ دے کر خدا کے غضب سے بچنا چاہیں گے۔ کوئی سچا دوست بھی اس وقت اپنے کسی دوست کو نہ پوچھے گا، اس کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دیتا رہا اور روئے زمین کے ہر شخص کو فدیے میں دے دے، پھر اپنے آپ کو اس سے چھڑا لے۔ مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ توبہ اور رجوع کا موقع تو پچھلی دنیا میں تھا جہاں انسان سرکشی اور دنیا پرستی کا شکار رہا۔ اب تو سوائے جہنم کے انجام کے سامنے کچھ نہیں۔ جب وہ بڑا ہنگامہ برپا ہوگا تو یہ سب درہم برہم ہو جائے گا۔ اس دن انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور دوزخ ان کے سامنے بھی نقاب کر دی جائے گی جو اس سے دوچار ہوں گے۔ سو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ہر انسان کو فرشتے اس کے نامہ اعمال سمیت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے، جس میں وہ اپنے ہر عمل کو لکھا ہوا پائے گا۔ ہر شخص حاضر ہو گیا ہے، اس طرح کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ تم اس دن سے غفلت میں رہے تو اب وہ پردہ ہم نے تم سے ہٹا دیا جو تمہارے آگے پڑا ہوا تھا۔ سو آج تو تمہاری نگاہ بہت تیز ہے۔ اس وقت اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا، پھر تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسا دفتر ہے کہ نہ کوئی چھوٹی بات اس نے لکھنے سے چھوڑی ہے نہ بڑی۔ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا تھا سب اپنے سامنے حاضر پایا،
اور تیرا پروردگار اس دن کسی پر کوئی ظلم نہ کرے گا۔ خداوند دو عالم اپنے جلال کے ساتھ جلوہ گر ہوگا اور ہر شخص کا فیصلہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک سنا دیا جائے گا۔ تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش الہی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس دن لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ہر طرف سے صدا بلند ہوگی کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، جہانوں کا پروردگار۔ تاہم مجرموں کا فیصلہ سنانے سے قبل اللہ تعالیٰ کچھ سوالات ضرور کریں گے۔ وہ ان سے پوچھیں گے کہ عقل و فطرت کی کس دلیل کی بنیاد پر تم نے میرا، اس دن کا اور میرے نبیوں کا انکار کیا تھا۔ وہ اپنے متعلق منکروں، ملحدوں اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے اندر سے اٹھنے والی فطرت کی آواز کا گلا کیوں گھوٹا؟ تم بتوں کے آگے سر ٹیکتے رہے، مردہ ہو جانے والے انسانوں کو میرا شریک ٹھہراتے رہے، ان مخلوقات کی پرستش کرتے رہے جن کے پاس کوئی قدرت تھی نہ علم۔ تم نے ان کو بلا دلیل میرا شریک بنا لیا۔ تم بے جان اور بے شعور مادے کے متعلق یہ فرض کرتے رہے کہ انہوں نے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ تم نے کس چیز میں کوئی قدرت اور طاقت دیکھی تھی جو اس کے متعلق یہ گمان کیا؟ تمہیں ساری نعمتیں میں نے دی تھیں، مگر پھر بھی تم نے میرے ساتھ ان لوگوں کو شریک بنایا جو خود ایک عاجز مخلوق تھے۔ تم آسمان و زمین کی متضاد طاقتوں کو دیکھتے تھے کہ کس طرح میں نے انہیں تمہاری خدمت پر مجبور کر رکھا ہے، پھر بھی تم میرا انکار کرتے رہے۔ میں نے ہر دور میں اپنے نبی بھیجے جو یہ بتاتے رہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جو تمہارا مالک اور تنہا عبادت کے لائق ہے۔ تم نے میرے نبیوں کی ہر دور میں پیش کردہ سچائی کو بھی جھٹلا دیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم جہنم کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ وہ یہ بھی پوچھیں گے کہ میرے نبی تمہارے پاس آئے تھے، وہ اپنی سچائی کی ناقابل تردید دلیلیں لے کر آئے، انہوں نے ناقابل تصور معجزے اور اپنی سچائی کے ناقابل تردید ثبوت دکھائے۔ تمہیں مستقبل کے فیصلوں سے آگاہ کر دیا، وہ تمہیں بہترین تعلیم دیتے رہے، مگر پھر بھی تم نے ان کی بات نہیں مانی۔ یہ بتاؤ کہ اب تم جہنم کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ وہ جنت اور جہنم کو دکھا کر سوال کریں گے کہ اس دنیا کی خبریں تمہیں پہلے ہی دی جا چکی تھیں، تمہاری فطرت اس عدل کامل کی منتظر تھی، تمہاری ہستی اس جنت کے خواب دیکھتی تھی۔ کائنات میں ہر جگہ وہ نشانیاں بکھری تھیں جو بتاتی تھیں کہ تمہاری دنیا اس آخرت کے بغیر نامکمل ہے۔ وہ نشانیاں دلیل تھیں کہ جس خدا نے انسان کو پہلی دفعہ پیدا کیا، کائنات بنائی، جو مردہ زمین کو بارش کے بعد دوبارہ زندگی دیتا ہے، جو تمہارے سونے جاگنے میں موت کے بعد زندگی کی تمثیل ہر روز دکھاتا ہے، اور جس نے عرب کے صحرا نشینوں کو ایمان لانے کے صلے میں دنیا کا بادشاہ بنا دیا، اور فرعون سے لے کر قریش تک ہر دور کے منکرین کو دنیا ہی میں سزا دیتا رہا، وہ آخرت کی سزا و جزا کیوں برپا نہیں کرے گا؟ یہ سب کچھ تمہیں بتایا گیا تھا، پھر بھی تم اس دن کے منکر رہے۔ یہ بتاؤ کہ جہنم کے عذاب سے اب کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ سوالات صرف نظری پہلو سے نہیں ہوں گے، عملی پہلو سے بھی ہوں گے۔ یہ کہ کسی انسان نے دوسروں کی جان، مال اور عزت و آبرو کو نقصان کیوں پہنچایا، یہ کہ دوسروں کی حق تلفی کیوں کی، زنا و بدکاری کا ارتکاب کیوں کیا، بدعہدی، خیانت، بددیانتی جیسے رذائل سے کیوں نہیں بچے، اسی طرح دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیوں نہیں کیا، خدا سے نعمتیں پا کر اسراف، دکھاوے اور تکبر جیسے امراض کا تو شکار ہوئے، مگر دوسروں پر خرچ، ان پر احسان اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں نہیں کیا؟ جب یہ سب نہیں کیا تو پھر بتاؤ کہ تمہیں جنت سے محروم کر کے جہنم میں کیوں نہ پھینکا جائے؟ وہ یہ بھی پوچھیں گے
کہ جس رب نے زندگی اور ہر طرح کے اسباب زندگی فراوانی سے دیے، اس کا شکر کیسے کیا، اس کی کتنی عبادت کی، اس کے حکم کے آگے کتنا سر جھکایا۔ اگر یہ سب نہیں کیا تو کس منہ سے آج اس کی فردوس بری میں اپنے لیے کسی مقام کی توقع رکھتے ہو؟ باقی رہے وہ لوگ جنہوں نے پچھلی دنیا میں خدا کو دیکھے بغیر اس کی عظمت کو سجدہ کیا، تنہا اس کی بندگی کی، اس کے بندوں کے ساتھ رحم، ہمدردی اور احسان کا معاملہ کیا، ان کے حقوق ادا کیے، اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھا، غرض اعلیٰ اخلاقی رویے اور سچی خدا پرستی کی زندگی گزاری، وہ اس پوری خدائی اسکیم کا حاصل ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص کو پورے اعزاز کے ساتھ جنت کی ابدی بستی میں آباد کر دیا جائے گا، اور جنت ان لوگوں کے قریب لائی جائے گی جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ کچھ زیادہ دور نہ ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور اپنے پروردگار کے حدود کی حفاظت کرنے والا تھا، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا اور ایسا دل لے کر حاضر ہوا ہے جو خدا کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ جاؤ، ہماری جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، اور انہیں وہاں جو چاہیں گے ملے گا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ یوں خدا کا عدل ساری مخلوقات پر ثابت ہو جائے گا کہ اس نے اپنی سب سے بہترین تخلیق یعنی فردوس بنی کی بادشاہی میرٹ کے مطابق ان لوگوں کو دی جنہوں نے اپنا حقدار ہونا ثابت کیا۔ یہ جنت 5 پہلوؤں سے خدا کے انعام کی جگہ ہوگی۔ پہلا یہ کہ یہاں موت اور جہنم سمیت ہر برائی، شر، فتنے، لغویت سے بچا کر اہل جنت کو ہمیشہ باقی رہنے والا امن و سکون عطا کیا جائے گا۔ بڑھاپا، بیماری، بیزاری، خوف و حزن اور لغویات جیسی ہر ناپسندیدہ اور غیر مطلوب چیز سے انہیں بچا لیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ان کی ہر ضرورت بلا روک و ٹوک اور کمی اور خاتمے کے کسی اندیشے کے بغیر پوری کی جائے گی۔ کھانا پینا، میاں بیوی کا تعلق اور ہر وہ نعمت جو وہ چاہیں گے اور مانگیں گے انہیں دی جائے گی۔ تیسرا یہ کہ انہیں ملنے والی نعمتیں ضرورت سے کہیں آگے بڑھ کر ہر طرح کی خواہش کی تکمیل اور ختم نہ ہونے والی لذت اور تنوع پر مشتمل ہوں گی، جس سے استفادے کی خواہش اور طاقت کبھی ختم نہ ہوگی، نہ کوئی بیزاری اور لاچاری کسی پہلو سے تکمیل خواہش و لذت کی راہ میں رکاوٹ بنے گی۔ یہاں تک کہ اگر وہ جنت میں بلند مقام پر ہوں گے اور ان کی بیوی، بچوں اور والدین میں سے کوئی کمتر درجے پر ہوگا، تو ان کی خواہش پر انہیں بھی ان کے ساتھ کر دیا جائے گا کہ ان رشتوں کے بغیر انسان کی کوئی خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ چوتھی یہ کہ جنت میں جو کچھ ملے گا وہ عزت اور وقار کے ساتھ عطا ہوگا۔ ان کا مقام و منصب بادشاہوں اور سرداروں کا ہوگا، جن کی نعمتیں اور مقام و مرتبہ سب شاہانہ ہوگا۔ ہر طرف ان کا اکرام ہوگا اور فرشتے سلام کرتے ہوئے ان کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ پانچویں یہ کہ یہ تمام نعمتیں خدا کی رضا اور اس روحانی احساس کی تسکین کے ساتھ ملیں گی جس کے بغیر انسان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ انسانی فطرت انہی 5 پہلوؤں سے کوئی خواہش اور تمنا کر سکتی ہے۔ جنت میں ان سب خواہشوں کی تکمیل کی جائے گی۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ ان کا خلاصہ اس طرح کیا گیا ہے: اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جسے تمہارا دل چاہے گا، اور اس میں ہر وہ چیز حاضر ہے جو تم طلب کرو گے، اس کی طرف سے سامان ضیافت کے طور پر، جو بڑا ہی بخشنے والا ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی انسان خواہش کرتا اور جن کا تصور کر سکتا ہے، مگر ان سے کہیں بڑھ کر وہ نعمتیں اور انعام ہوگا جن کا تصور بھی آج کوئی نہیں کر سکتا۔
سو کوئی نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے صلے میں ان کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ انسان کی کہانی اس ہستے کی کہانی ہے جو اس دنیا میں مر تو جاتا ہے لیکن مرنے کے لیے بنایا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے سارے نبی یہی حقیقت انسانوں کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے انسانوں کے بارے میں خدائی اسکیم کو پوری وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے اپنی بات کو مشکل فلسفیانہ الجھے ہوئے اسلوب کے بجائے عام مشاہدات پر مبنی سادہ اسلوب اور انفس و آفاق کے عقلی و فطری دلائل کے ساتھ انسانوں کے سامنے رکھا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تمام دلائل کو قرآن مجید کی روشنی میں اتنے ہی سادہ انداز میں ناظرین کے سامنے رکھیں۔ انبیاء کے پیش نظر یہ نہیں تھا کہ اپنی بات زبردستی کسی سے منوائی جائے، یہ تو خدا کی اسکیم ہی نہیں۔ اس نے ایسے ہی منوانا ہوتا تو پھر یہ سارا امتحان برپا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ خدا کے ایک اشارے پر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، انسان کی کیا حیثیت ہے؟ خدا نے اپنی جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اپنی خواہش، تعصب اور انانیت سے بلند ہو کر سچ کا اعتراف کرنا جانتے ہوں۔ اگر آپ ایسے شخص ہیں تو انسان کی یہ کہانی آپ ہی کے لیے تھی۔ انسان کی کہانی کی اس آخری قسط میں اہل ایمان کی اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی، اور آج بھی یہ دعا ہر صاحب دل و دماغ کی دعا ہے۔ اللہ نگہبان۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں، ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور زمین اور آسمانوں کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پروردگار، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہ ایسی جگہ ہے کہ ظالموں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا کہ لوگوں اپنے پروردگار کو مانو، تو ہم نے مان لیا۔ اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے مالک، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں اپنے وفادار بندوں کے ساتھ موت دے۔ پروردگار، اپنے رسولوں کی زبان سے جو وعدے تو نے ہم سے کیے ہیں وہ ہمارے لیے پورے کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ نگاہ شوق میں آ پردائے گماں سے نکل، میں اپنی ذات سے نکلوں، میں اپنی ذات سے نکلوں، تو لامکان سے نکل۔ نگاہ شوق میں آ پردائے گماں سے نکل، نگاہ شوق میں آ پردائے گماں سے نکل۔ تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، تو جانتا ہے میری پستیوں کو پھر بھی کبھی، میری زمین پہ اتر اب
अपने आसमां से निकल, मेरी ज़मीं पे उतर, अपने आसमां से निकल।